ایمان کو مکمل فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی صاحب کے پاس عزت کی قلت ہو، کسی صاحب کے پاس صحت و تندرستی کی قلت ہو، کسی کے پاس اولاد نہ ہو، کوئی بندہ پریشان ہو، ارے یہ پریشانیاں یہ قلتیں کہیں اور سے تو نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے یار پہ درود و سلام پڑھنا تیرا کام ہے، تجھے مکمل کر دینا میں خدا محمد کا کام ہے۔ اور ویسے بھی الحمدللہ ہر جماعت اپنی پہچان رکھتی ہے۔ کوئی جماعت جہاد کے نام سے پہچانی جاتی ہے، کوئی جماعت دعوت و تبلیغ کے نام سے پہچانی جاتی ہے، کوئی جماعت علم کے نشان سے پہچانی جاتی ہے۔ لیکن لوگوں یاد رکھنا، میرے آقا کے سچے اور سچے غلام سنیوں کی پہچان نہ تو جہاد ہے، نہ دعوت و تبلیغ ہے، نہ علم ہے، تیری اور میری پہچان مصطفیٰ کا درود و سلام ہے۔ اگر کوئی بندہ خود سے یا اپنی تعریف کرے، ضرورت نہیں اس کو سنبھال کے رکھنے کی۔ کوئی پیر فقیر مولوی یا کوئی درویش کرے، ضرورت نہیں اس کو سنبھال کے سینے سے لگا کے رکھنے کی۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہماری یہ پہچان نہ کسی پیر، نہ کسی فقیر، نہ کسی وزیر، نہ کسی دنیا دار کی دی ہوئی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ہمیں یہ پہچان محمد کے در سے عطا ہوئی۔ یہ میرے آقا کے در سے عطا ہوئی ہے۔ آئیے جناب امام زین العابدین کی پاک بارگاہ میں چلتے ہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا حضور والا، اہل سنت کا بڑا چرچا ہے، شاہدان عالم میں چرچا ہے، اہل سنت کی عادت کی پہچان ہوگی، اہل سنت کی پہچان بتائے تو میرے امام زین العابدین، جو امام زین العابدین کو جانتا ہے ہاتھ کھڑے کر کے کہے سبحان اللہ۔ ارے لوگوں سنو سنو امام زین العابدین کی شان۔ امام زین العابدین وہ ہے جنہوں نے سارا سانحہ کربلا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ شب یزید کے دربار میں گئے، یزید بٹھا کے پوچھتا ہے بتا یہ تک تو تاج میرے لیے ہے کہ تیرے بابا حسین کے لیے تھا، یہ شان و شوکت میرے لیے ہے کہ تیرے بابا حسین کے لیے تھی۔ جب یہ پوچھ رہا ہے اس نے کیا جواب دینا؟ جس نے سارا خطبہ اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتا دیکھا ہو۔ یزید سوال کرتا رہا، میرا امام خاموش رہا۔ اتنے میں مؤذن بولا اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے امام کھڑے ہو گئے، میرے امام کھڑے ہو گئے، میرے آقا کے پیارے لگتے جگر زین العابدین کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یزید پوچھتا تھا، یزید تو پوچھتا تھا یہ تخت و تاج کس لیے، یہ ساری بادشاہ کس لیے؟ تو بڑا پوچھتا تھا نا، اس لیے مانا کہ آج سب تیرے قبضے میں ہے، لیکن یہ بتا جو قیامت تک اذان میں نام محمد آئے گا، تیرے نانے کا آئے گا، حسین کے نانے کا۔ ارے تو پوچھنا تھا نا یہ تخت و تاج کس لیے، کس لیے ہے؟ تو میرے امام فرمانے لگے مانا کیا سب کچھ تیرے پاس ہے، لیکن یاد رکھنا اذان میں قیامت تک جو نام گونجے گا تیرے نانے کا نہیں، حسین کے نانے کا گونجے گا۔ وہ امام زین العابدین، ان سے کسی نے پوچھا حضور بتلائیے نا اہل سنت کی پہچان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ چپے چپے اور پگڑی وغیرہ سے پہچانی نہیں جاتی۔ غلام ہاتھ باندھ کر کرنے لگا حضور پھر پہچان بتلائیے، تو امام زین العابدین فرمانے لگے سنی کی پہچان یہ ہے ادھر میرے مصطفیٰ کا نام آ جائے۔ سنی وہ ہے جس کی زبان پہ درود و سلام۔ حضور کا غلام اصل میں حقیقی غلام وہ ہے جو میرے آقا کا نام آنے سے جس کی زبان پہ درود و سلام آ جائے۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنی پہچان کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک بار محبت سے فقط عاشق پڑھے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔
पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या याद तेरी दाम सजाए, आका के लिए अपनी शादी सजाए, आका की नाते पड़े। अल्लाह उस उतनी देर मौत नहीं देते जब तक अपने शार का दीदार नहीं करवा देते। और शाहद तेरी फरमाइएगा। माशाल्लाह आपके हंसी चेहरे बता रहे हैं हुजूर के गुलाम तशरीफ फरमा है। याद रखना ये ऊंचा पढ़ना किस लिए है। जैसे मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये कुव्वत समाअत अता फरमाई है, जिस तरह मेरे आका पास वाले की आवाज सुनते हैं, उसी तरह मेरे आका हजारों मील दूर बैठे अपने गुलाम की आवाज सुनते हैं। अगर हम ये समझे कि ऊंची आवाज में बोलने से पढ़ने से हम आवाज दूर पहुंचा ले, जिस तरह के हम ये खतीब हजरात नाथ खान ज़ात कहते हैं कि बुलंद आवाज से पढ़ो कि आपकी आवाज मदीने चले जाए। मैंने कहा हुजूर वाला मदीने पहुंचाने के लिए बुलंद पढ़ने की जरूरत नहीं है, मदीना पाक पहुंचाने के लिए इसके मुस्तफा की जरूरत है। मेरे आका को अल्लाह ने वो कुव्वत समाअत अता फरमाई है कि जिस तरह मेरे आका दूर की आवाज सुनते हैं उसी तरह नजदीक की सुनते हैं। ये तो है आवाज की बात, आप कमाल की बात बताता हूँ। जिस तरह मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम हमारी बुलंद आवाज सुनते हैं, उसी तरह मेरे आका हमारे दिल के ख्याल को जानते हैं। इसलिए मोहब्बत का इजहार कीजिए, ज़ौक़ कीजिए। शाद तेरी दाम दीवा, शाद तेरी दाम दीवा, शाद तेरी दाम दीवा बोलिया। बच्चों आवी शाबल सुलभावा, आवी चावल सुल्फ़ अपनी हिला रहे हैं। ये औरंगाबाद के गुरु महबूबनाथ खान भी तशरीफ फरमा है, शामीर भी तशरीफ फरमा है। इनकी मोहब्बतों की नजर किमला करता हूँ। शायर ने लिखा हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ़ अपनी सजा रहे हैं। मेरी मोहब्बत इजाजत न देती, मेरी मोहब्बत कहती है बंदा खुदा सोच, जिसे खुदा सजा के भेजे तो सजने की क्या जरूरत। हवा की खुशबू बता रही है, वो सिर्फ अपनी हिला रहे हैं। सवारी पास चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। आवी चावल मारे की कर दे, हाथ रखता कौन गरीबां ते, मस्कीन बेचारे की कर दे। आवी चावल हाथों को बुलंद करके मेरे आका का झंडा बना के आंखों में मदीना सजा के आका का जिक्र करो। अल्लाह हम सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। आवी चावल
درود پاک حضور سرور کائنات فخر موجودات سرور انبیاء محبوب رب اولا احمد مکوا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین سامعین بالخصوص علماء کرام نعت خوانان نشر لسان قرآن حضرات دیگر شاکر مصطفیٰ علیہ السلام تمام کو مردوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ عظیم شخصیات نے اسٹیج پر رونق بخش رکھی ہے اور آپ کی آمد باعث مسرت ہے، آپ تشریف لائے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کی رات ہمارا یہاں بیٹھنا مل بیٹھنا آج کی رات میں اور آقا کی میلاد کی رات میں ہمارا مل بیٹھنا صالح عمل کرنا اللہ پاک اس پاک رات کا صدقہ ہماری قبر کی رات آسان فرمائے۔ ماشاءاللہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے محترم جناب حافظ حاجی منیر صاحب کو، ان کے بیٹوں کو اور جتنے بھی احباب نے ان کے ساتھ ایک لمحے کے لیے یہ بھی میرے آقا کے میلاد سجانے کے لیے کوشش کی، یہاں لمحات گزارے، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آقا کے میلاد کی تو خیر دعا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین اپنے یار کے پاک ذکر کے صدقے ہم سب کو گناہوں سے پاک فرما، آمین یا رب العالمین۔ اب ہمیں وقار وقت بالکل بہت مختصر اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا کہ اللہ رب العزت کائنات کا مالک ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز کو بنانے والا میرا اللہ ہے۔ یہ مشرق و مغرب شمال جنوب پہاڑ و بھاد دریا سمندر چرند پرند سب کو پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے۔ یہ ایام میرے اللہ نے بنائے ہیں۔ ارے جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رب وحدہ لا شریک ہے تو قرآن کی آیت پڑھ کے بتاتے ہیں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ شاہ پہ بات ختم کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا رب ایک ہے۔ ارے لوگوں یاد رکھنا کائنات میں جب کوئی دعویٰ کیا جائے لوگ دلیل مانگتے ہیں، جب دعویٰ کیا جائے لوگ دلیل مانگتے ہیں۔ حضرت آدم تشریف لے کے آئے، آپ نے اعلان کیا کہ اللہ ایک ہے، کائنات نے دلیل مانگی، آدم سے لے کے عیسیٰ پاک تک سارے نبی آئے، کائنات دلیلیں مانگتی رہی، ان کی امت دلیلیں مانگتی رہی۔ آدم کے پاس گئے، پوچھا رب ہے؟ آدم کہنے لگے ہاں ہاں ہے۔ پوچھا رب دیکھا ہے؟ دعوے اور دلیل کے لیے دیکھنا ضروری ہے۔ آدم کہتے ہیں دیکھا نہیں، احکامات مانے ہیں۔ اسی طرح چلتے چلتے ابراہیم و اسماعیل و ادریس کے پاس گئے، پوچھا بتلائیے رب ہے؟ سب نے کہا ہاں ہاں رب ہے۔ پوچھنے والی کائنات پوچھتی ہے دیکھا ہے؟ کہتے دیکھا نہیں، فرشتہ آتا ہے حکم لے جاتا ہے۔ ایک نبی سے پوچھا گیا رب ہے؟ نبی کہتی ہاں ہاں رب ہے۔ پوچھا گیا دیکھا ہے؟ کہنے لگے دیکھا نہیں۔ وہی کائنات چلتی چلتی میرے مصطفیٰ کے دروازے پہ آئی۔ آپ نے پوچھا اے تاج دارے ختم انبیاء سے بتائے رب ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے دیکھا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا دیکھا نہیں، اپنے رب کو رچ رچ کے دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، خدمت و شان مصطفیٰ۔ ساری قومیں اپنے اپنے نبیوں سے سوال کرتی رہی، جس رب کی دعوت دے رہے ہو، جس توحید کا ہمیں شربت پلا رہے ہو، جس وحدہ لا شریک کا تعارف کروا رہے ہو، ارے اے تعارف کروانے والے یہ تو بتا کہ جس کا تعارف تم کروا رہے ہو کیا اس رب کو کبھی دیکھا ہے؟ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے؟ جس رب کا تعارف کروا رہے ہو، جس پہ ایمان لانے کو کہہ رہے ہو، بتلائیے کیا رب وہ دیکھا بھی ہے کبھی؟ ہر نبی کہتا دیکھا نہیں، فرشتہ آتا ہے۔ کہنے لگی امت فرشتے کی بات کر، پھر رب کی بات کیوں کرتا ہے؟ سارے نبیوں کی امتوں میں سے کسی نہ کسی نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن جب میرے مصطفیٰ نے رب کی پہچان کرائی، امت مصطفیٰ میں سے کسی نے رب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ ارے لوگوں، خدا تو خدا ہے، مصطفیٰ کو دیکھ کے لوگ سمجھ گئے اگر مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، خدا جیسا کیسے ہے؟
امت کہتی ہے، لوگ کہتے ہیں، بلکہ امت تو امت، سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ تو عظمت والے لوگ ہیں، یہ تو محبت والے لوگ ہیں، یہ تو میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ارے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، توجہ ہے، ایمان دادا تو کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو وہ عظمت والے لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ فرمائے کہ جب تک میرا کوئی ایک امتی جنت سے باہر رہ گیا، میں محمد نے جنت میں نہیں جانا ہے۔ سبحان اللہ، امت چاہے جو مرضی کہتی پھرے، امت چاہے فتوے بازی کرتی رہے، میلاد سجانے کی ہمیں دلیلیں مانتی رہے، آقا کے ذکر کو یہ کہہ دے کہ خدا کے ذکر کے ساتھ ملا دیا، لوگوں یاد رکھنا، میری بات یاد رکھنا، جس کو کوئی نہ بنائے خود موجود ہو اسے خدا کہتے ہیں، جسے بنائے خدا اس جیسا کوئی نہ ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، جسے کوئی نہ بنائے موجود ہو اس جیسا کوئی نہ ہو، کوئی بنانے والا نہ ہو، اس کو خدا کہتے ہیں، اور جسے بنایا خدا، ویسے تو ہم سب کو خدا نے بنایا، جس سے بنائے خدا، لیکن کل کائنات میں تمام عالمین میں جس جیسا کوئی نہ ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو امتی تو جو کرتا رہے، ارے امتی کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ ہم تو وہ احسان بھول گئے، اس ساری امتوں کو عذاب ہوتا موقع پہ، چہرے بدل جاتے، ماتھے پہ لکھا جاتا، ان کے نسب بدل جاتے، لیکن آقا کے صدقے، آقا کی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کائنات کو عطا کر دی۔ ارے مسلمان تو مسلمان، لوگوں یاد رکھنا، آقا کی رحمت اتنی وسیع ہے، آپ لوگ کافر بھی گناہ کرے، اللہ آقا کے صدقے اسے عذاب نہیں دیتا۔ بہت خوب، اللہ آقا کے صدقے اسے عذاب نہیں دیتا۔ آپ نے قرآن نہیں پڑھ رکھا، آپ نے حدیث مبارکہ پڑھ رکھی، سن رکھی ہے، دوسری قوموں پہ عذاب آتا، آپ کہتے ہیں یار انہیں میں عذاب کیسے دوں، محبوبہ انہیں عذاب کیسے دوں، ان میں تم موجود ہو۔ وہ دوسرے تمام جتنے مذاہب ہیں آج بھی موجود ہیں نا، لیکن ان پہ بھی عذاب ہٹ گیا۔ عذاب کس لیے ہٹا؟ عذاب اس لیے ہٹا کہ پوری کائنات کو رب نے اپنی یاد کی رحمت عطا فرما دی۔ صوفیاء لکھتے ہیں درندہ اپنے بچوں سے جو پیار کرتا ہے نا، درندہ کسی سے پیار نہیں کرتا، درندہ جو اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے نا، اس میں بھی رب نے اپنی یاد کی رحمت رکھی ہوئی ہے۔ ماں اپنے بچے سے جو پیار کرتی ہے، اس میں رب نے اپنے یار کی رحمت رکھی ہوئی ہے۔ ارے میں کہتا ہوں رحمت پوچھنی میرے آقا کیسے بن کے آئے، کن کے لیے بن کے آئے، میں تمام انسانوں کو چھوڑتا ہوں، میں کہتا ہوں آج جانوروں سے پوچھ میرے آقا رحمت بن کے آئے کہ نہیں آئے۔ ارے ان ماں اور بہن اور بیٹیوں سے پوچھو جن کی کائنات میں عزت کوئی نہ تھی، میرے مصطفیٰ آئے، جن ماں کو لوگ منڈیوں میں بیچتے تھے، آپ کی نظر جملہ کر رہا ہوں، جن ماں کو لوگ منڈیوں میں بیچتے تھے، میرے مصطفیٰ کریم تشریف لے کے آئے، آپ نے فرمایا لوگوں رب کی رحمت اور جنت ڈھونڈتے ہو، جنت کے لیے گاؤں کا بستر اٹھا کے چلتے ہو، جنت کے لیے جہاد کا دعویٰ کرتے ہو، آؤ میں بتاؤں جہاد سے بھی جنت ملتی ہے، دعوت و تبلیغ سے بھی جنت ملتی ہے، لیکن یاد رکھنا رب نے ماں کے شکل میں، ماں کے قدموں میں تمہاری جنت عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، یا علی۔ کہاں جنت ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ رب کہتا ہے، رب تیار کہتا ہے کہ جنت تو تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے۔ کہاں رب کی رحمت ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہاں رب کی رحمت ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم سجدے پہ سجدہ کرتے رہو، اپنے دل سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ، روز معاشر تمہاری عبادت تمہارے منہ میں مانی جائے؟ ہم دنیا داروں کا یہی خیال ہے، رب کی رحمت ڈھونڈتی ہیں،
میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب رب بیٹی دے تو اللہ کی رحمت آ جاتی ہے. جب بیٹی عطا فرمائے میرے آقا نے ان رشتوں کی پاسداری کر کے دکھایا. میرے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ حجرے میں تشریف فرما ہے. صحابہ کا جمع غفیر ہے. دیکھیے ماں کو کس طرح سے عزت عطا فرمائی. میرے آقا حجرے سے باہر تشریف لے کے آئے. لاجپال کریم آقا علیہ السلام کی ذات نے اب اتنے ارشاد دیکھے نا ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں. میرے لاجپال کریم آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. آج کوڑا پھینکنے والا کوئی نہ تھا. آج وہ جن پھینکنے والے نہ تھے. آج تو وہ تھے کہ میرے آقا لواب پھینکتے اور زمین پہ نہ لگنے دیتے. میرے آقا اگر پیالے میں خون نکالتے کہیں گراتے نہ بلکہ پی لیتے. میرے آقا کا بول مبارک صحابی پیتے. آج تو جانیں قربان کرنے والے موجود ہیں. آج وہ جن پھینکنے والے نہیں ہیں, گالی دینے والے نہیں ہیں. جب اچھا وقت آ جائے نا مشکل وقت کے بعد پھر ہوتا کیا انسان کا دل کرتا ہے آج کبھی وہ میرے ہمدرد ہوتے ساتھ, آج کبھی وہ ہوتے میرے ساتھ. تو دیکھتے کتنا پیارا وقت آ گیا ہے. میرے آقا اپنے حجرے سے باہر آئے. جب اپنے صحابہ کی جماعت کو دیکھا نا میرے آقا علیہ السلام کو اپنی ماں یاد آ گئی. یا تیری اور میری ماں کو ذکر کرے اس محبت سے. ہم کہتے ہیں ہم ہمارے بس میں تو دنیا کی ہر عزت اسے دے دے. میں نے نبی کی ماں کا نام لیا خاموشی اچھی نہیں لگتی. سبحان اللہ. نبی کی ماں پوچھتے ہو. بچوں کو حفظ کروا دیا, عالم فاضل بنوا دیا. کیا کہتے ہیں بزرگ کہتے ہیں یہ حافظ قرآن ہے, اس کی ماں کی بڑی عزت ہوگی. اس کی ماں سے حافظ قرآن 7 نسلوں کو بخشوائے گا. یہ مدارس کی طلباء بیٹھی ہیں آپ سے مخاطب ہوں. یہ 7 نسلوں کو بخشوائے گا. اپنے ماں باپ کے لیے یہ رب کی رحمت بنے گا. ایک حافظ قرآن اگر قرآن میں دین بن جائے شان سے بیان ہوتی ہے. یہ سوتا ہو تب بھی عبادت لکھی جائے, جاگتا ہو تب بھی عبادت لکھی جائے. ارے لوگ سب کے روز محشر ہوگا کہ حفاظ کی مائیں بڑی عظمت والی ہوں گے, مانا کے عظمت والی ہوگی. یہ بیٹھ کے تسبیح کر رہی ہوں گی میرا بچہ حافظ قرآن ہے, میرا بیٹا قاری قرآن ہے. کوئی کہے گی میرا بیٹا عالم دین ہے, کوئی کہے گی میرا بیٹا ولی ہے, کوئی کہے گی میرا بیٹا تابعی ہے, کوئی کہے گی میرا بیٹا صحابی ہے, کوئی کہے گی میں عیسیٰ کی ماں ہوں, کوئی کہے گی میں موسیٰ کی ماں ہوں, کوئی کہے گی ابراہیم کی ماں ہوں, کوئی کہے گی اسماعیل کی ماں ہوں. لوگوں یاد رکھنا ہر کوئی اپنے اپنے مقدر پہ فخر کرتا ہوگا. ادھر سے میرے آقا کی ماں جی آئے گی. ارے ادھر سے میرے آقا کی امی جان تشریف لے کے آئیں گی. شہباز, شکاری, شتابی, صحابی, شفیع سب کی مائیں میرے آقا کی والدہ کے احترام میں کھڑی ہوگی. میرے آقا کی والدہ فرمائیں گی ارے کر لو جتنا ناز کرنا ہے, تمہیں ناز بھی میرے محمد نے عطا فرمایا. تمہیں ناز بھی میرے محمد نے عطا فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا کی وہ امی جان جنہوں نے کائنات کو توجہ, جنہوں نے کائنات کو محمد مصطفیٰ عطا فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ جب حجرے سے نکلے حضور علیہ السلام نے صحابہ کا جمع غفیر دیکھا. میرے لاجپال کریم آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. میرے مصطفیٰ کریم کیا رحمت فرماتے ہیں کاش آج میری ماں زندہ ہو. ارے جن کی ماں زندہ ہے خدارا ان کا احترام کرو, ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ. میرے آقا کی سیرت ہے, ان کا احترام کرو, محبت کرو. یہ تمہاری جنت ہے. توجہ ہے نا. اگر جنت روٹ گئی کیسے جاؤ گے جنت؟ 3 بھائی 4 بھائی, چاروں کاروباری ہیں. چاروں کہتے ہیں ہماری ماں باپ, کہتا ہے جی ماں میرے حصے میں آئی. بھائی نے وہ لے لی جگہ, وہ لے لی, ماں میرے حصے میں آئی. میں کہتا ہوں کہ بات سنو, انہوں نے کاروبار والی جگہ لے لی, انہوں نے دکان لے لی, داری لے لی, سب لے لیا, لیکن کتنے خوش بخت ہو کہ یاد انہیں جنت لے لی. ماں کو دوسرے بھائی کے گھر بیچ کے خیال کرتے ہو کہ ہم پہ اللہ کی رحمت ہوگی, شاید جنت کے حقدار ہوں گے. ماں کی بات کاٹ کے بولنے والے وہ پہلا دن یاد کر جس دن
پہلے دن بولا تھا تو تیری ماں نے پورے عالم میں شور مچایا تھا میرا بیٹا بولتا ہے. سبحان اللہ. آج اگر تو بولے تو تیری ماں چھپ کے اندر داخل ہو جائے. کیا میرے آقا کی غلام کی پہچان ہے یہ؟ میرے آقا علیہ السلام صحابہ کے جمع کو پھر دیکھا نا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں محمد نماز پڑھا رہا ہوتا, نماز میں بھی سورہ بقرہ شروع کر رکھی ہوتی. میری ماں ایک بار محبت سے کہتی ہے بیٹا محمد, میرے آقا فرماتے ہیں نماز چھوڑ کے ماں کے پاس چلا جاتا. یہ ہے ماں کا مقام. میرے آقا کی سیرت یہ ہے, یہ میلاد پاک کا پیغام ہے. اپنے والدین کا احترام کرو, قدر کرو ان کی. اگر تم سمجھتے ہو کہ آج تم نے قدر نہ کیا اور جن کے لیے دن رات شب و روز محنت کر کے کما رہے ہو تمہاری سنبھال کریں گے, یہ تمہاری بھول ہے. یہ تمہاری بھول ہے. تم سہارا ڈھونڈنے کے لیے بازار میں پڑے رہو گے, بیٹے پوترے تمہارے پاس سے گزر جائیں گے, کوئی تمہارا حال تک نہ پوچھے. آج کر لے ماں کی جتنی نافرمانی کرنی ہے کر لے. آقا علیہ السلام کے صدقے کی بس عذاب نہیں, ورنہ ماں کو حکم ہوتا کہ ماں کو پشت کر کے نہیں چلنا. اور بیٹی کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام آپ نے یہ ہم کہتے ہیں نا, میں بالکل کوئی اختلافی تقریر کرتا نہیں, نہ مجھے اجازت ہے نہ میرا ذوق ہے, لیکن جو کہتے ہیں نا کہ یہ میلاد کیا ہے, میں نے کہا میں نہ پوچھ, ہم تو پہلے بھی آزاد تھے الحمدللہ. سید ہے نا الحمدللہ, ہم تو پہلے بھی آزاد تھے. جا اپنی بہن سے پوچھ, اپنی ماں سے پوچھ, اپنی بہن سے پوچھنا کہ میلاد کی خوشی منانی چاہیے کہ نہیں. وہ بتائے گی بھیا کیوں نہیں. جب پہلے بیٹی پیدا ہوتی تھی نا زندہ دفن کی جاتی تھی. اور میرے آقا نے آپ کی اتنی عزت دی, بیٹیوں کو عزت دینے کے لیے میرے آقا ایک عمل کیا کرتے تھے. لوگوں اپنے دل کی تختی پہ لکھ کے لے جانا, اگر بیٹی کو عزت دو گے اللہ تمہیں اس جہان میں عزت دے گا. میرے آقا نے اپنی بیٹی کو عزت دے کے کائنات کے لوگوں کو یہ اعلان کر دیا, ارے جس نے پوری دنیا کے لیے محمد رحمت بن کے آئے, فاطمہ سیدہ زہرا طاہرہ طیبہ محمد کے لیے رحمت بن کے آئی. جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے, اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت ان کی بیٹی بن کے آئی. میرے آقا نے محبت کا انداز کچھ اس طرح سے سکھایا. صحابہ فرماتے ہیں, آل بیت طہار حضور کے گھر والے فرماتے ہیں کہ جب کبھی فاطمہ زہرا تشریف لاتی, ارے کائنات جس کے ادب کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے وہ محمد مصطفیٰ اپنی بیٹی کے ادب کے لیے کھڑے ہوتے. یہ ہے مقام بیٹی کا. میرے آقا نے بتایا, آج ان بیٹیوں سے پوچھو, ان ماؤں سے پوچھو, میرے آقا نہ آتے تو یہ عزت ملتی, یہ عزت نہ ملتی کائنات میں. اللہ اکبر کبیرہ. تو میلاد پاک کا اہتمام جو کہ آج جناب حافظ شبیر صاحب نے اور ان کے والد محترم نے اور جتنے لوگوں نے اہتمام کیا, ہمیں آقا کی سیرت سمجھنے کے لیے, سنانے کے لیے, بتانے کے لیے بلایا اور آپ کو بلایا تاکہ ہم اس پہ عمل کر سکیں. یاد رکھنا, میلاد کا لنگر لے کے جانے والوں یہ نہ سمجھنا کہ بھائی نے بریانی بنا رکھی ہے, یہ ہے میزبان کا لنگر. اگر آپ کی محبت اجازت دے تو ایک قیمتی سا جملہ آپ کی نظر ماشاءاللہ. اللہ آپ کی محبتوں کا قبلہ سلامت رکھے, آمین یا رب العالمین. یہ ہے میزبان کا لنگر جو انہوں نے بنا رکھا ہے. اللہ بہتر جانتا کیا بنایا, میں نے اندازہ لگایا ہے حلیم ہے, لیکن یہ میزبان کا لنگر ہے. اے میلاد میں آنے والوں, تمہارے لیے یہ میزبان کا لنگر ہے. ایک لنگر ہے جو رحمان نے سجا رکھا ہے, ایک لنگر میزبان نے سجایا, ایک میرے رحمان نے سجایا. سبحان اللہ. سنو اللہ کیا لنگر اس بندے کو عطا کرتا ہے. میلاد پاک پتہ ہے کس لیے ہوتا ہے کہ ہم لوگ آ کے اپنا وعدہ تازہ کریں, میرے آقا کا واسطہ دے کے رب کی پاک بارگاہ سے معافی مانگی. میرے آقا علیہ السلام کا وسیلہ ڈال کے جو گناہ ہو چکے اس کی معافی مانگے, اور اللہ سے یہ عرض کرے باری تعالیٰ
تیرے یار کی پاک ذکر میں آئے ہیں، اس ذکر کا واسطہ ہمیں گناہوں سے پاک کرنا۔ اور ہوتا یہ اس طرح ہے کہ جب وہ گناہ بندہ چھوڑ دے، اگر بے نمازی ہے، میرے آقا کا ذکر اذکار سنا، رحمت نچھاور ہوتی رہی، ہر لمحہ رحمت ہوتی رہی، شب تک بیٹھا ہے، اگر باہر جائے گا وہی بے نمازی رہا تو کیا سمجھتے ہو رحمان کا لنگر مل گیا؟ نہیں، بے شک نام پڑے جے، بولو تو صحیح، رحمان کا لنگر نہ ملے گا۔ رحمان کا لنگر محسوس کرنے والوں کہ اللہ نے ہمیں کس طرح سے لنگر عطا فرمایا، تو جب اذان ہو تو مسجد کی طرف چل دینا، پتہ چل گا اللہ راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے اپنی بہنوں کا حق ان کو دو، والدین کا احترام کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حق پتہ کس طرح سے ادا کیا، سگی بہن نہ تھی میرے آقا کی، جناب شیما تشریف لے گئے نا، ان کے قبیلے کے لوگ گرفتار ہو گئے، میرے آقا کے صحابہ نے گرفتار کر لیے نا، تو ان کو واچ لگی، واچ، توجہ جی میری طرف، ان کو واچ لگائی گئی، ان کو بتایا گیا اتنا اتنے پیسے سارے قبیلوں والوں نے دینے ہیں اور اپنے بندے چھڑا کے لے کے آنے ہیں۔ حضرت شیما کے دروازے پہ پہنچے نا، ان کا لمبردار جو تھا وہ کہتا ہے، چودھری جی کہتا ہے اتنے پیسے آپ ہی دو، میں کس بات کے دوں؟ ہمارے قبیلے کے افراد گرفتار ہیں، مسلمانوں نے کر رکھے چھڑا کے لانے ہیں۔ وہ مسکرا کے کہنے لگی وہ سونی صورت والے محمد نے گرفتار کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگے ہاں ہاں انہوں نے گرفتار کیے ہیں، پکڑ رکھے ہیں۔ کہنے لگی اپنے پیسے رکھو پاس، واپس کرو لوگوں کو، مجھے نہیں پتا وہ میرا بھائی ہے۔ یار وہاں سے آپ کی آواز نہ بھی آئے، ہاتھ بلند کر کے پتہ چل سکتا ہے۔ فرمانے لگی کہ چھوڑو، تجھے نہیں پتا میرے بھائی ہیں، چلتے ہیں۔ انہیں نے تو سبھی کو برابری کا درس دیا، ہر کسی کا حق اس کو عطا کیا۔ ارے حق تو حق ہے نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو رستے میں چلتے جائے نا، صحابہ فرماتے ہیں ایک کملی عورت، چلی عورت میرے آقا کو بازو سے پکڑ کے لے گئی، کہنے لگا رحمت مان کے آنا سب ہے۔ میرے آقا واپس چلے، دھوپ میں کھڑے رہے، نشانے کتنی دیر بیٹھے اس کی بات سنتے رہے، ارے یہ پیغام لے کے جانا، نشانے کتنی دیر بات سنتے رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھڑے انتظار کرتے رہے اور کہتے ہیں کہ یہ مائی بھی کیسی ہے، اللہ اکبر، ہمارے آقا کو دھوپ میں کھڑا کر رکھا ہے، پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا۔ جب آقا واپسی تشریف لے کے آئے نا، صحابہ کرتے ہیں آقا جی یا رسول اللہ اس کی کوئی بھی نہیں سنتا، آپ کیوں اس کے پاس کھڑے ہو گئے؟ میرے لاجپال کریم آقا فرمانے لگے جس کی کوئی نہ سنے اس کی محمد سنتا ہے، جس کی کوئی نہ سنے اس کی میرے آقا سنتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، کام یہ بارہا مرتبہ ان پہ ہاتھ لگی شراب لگنی، پڑے چھوڑے پڑنے، پھر وہی کام۔ ایک دن میرے آقا کے صحابہ تشریف فرمائے، وہ بھی آگئے، سارے غصے ہونے لگے، یار تو یہ کیا عمل کرتا ہے، یہ بھی کوئی طریقہ ہے کرنے کا؟ سخت الفاظ بولے آقا کے صحابی کے بارے میں۔ صحابہ نے میرے آقا سماعت کر رہے تھے، واپس آ کے کہتے اس کو کچھ نہ کہنا۔ صحابہ آتمان کے کھڑے ہو گیا، آقا جی یا رسول اللہ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ پیلی شراب گواہی میرے آقا نے، پیلی شراب اس نے گواہی میرے آقا عطا فرمائے۔ سنو، صحابہ نے پوچھا حضور وہ کیسے؟ کہ تو ہر روز مجرم بن کے یہاں کھڑا ہوتا ہے۔ میرے آقا فرمانے لگے لوگوں سنو، بے شک یہ شراب پیتا ہے، اس پہ حد لگتی ہے، لیکن اس کا کام یہ ہے جب مجھ پہ دکھوں کا پہاڑ آتا ہے نا، سارا دن میرے بوبے پہ بیٹھا رہتا ہے، میرا چہرہ دیکھتا رہتا ہے۔ جب مجھ پہ دکھوں کا پہاڑ آتا ہے، لوگوں کے دکھ سن سن کے بوچھل ہو جاتا ہوں، آ کے مجھے ہنسانے کے لیے ایسی حرکات کرتا ہے، ایسے لطیفے سناتا ہے کہ میں بھی راضی ہو جاتا ہوں، خدا بھی راضی ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے یہ محبت کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنائی۔ میں بات کر رہا تھا جناب شیما کی،
آپ نے فرمایا کہ چھوڑو یہ پیسے واپس کرو، میں نے کیا کرنے، آؤ میرے ساتھ۔ سارا کنبہ سارا قبیلہ ساتھ لیا، چلتی جا رہی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نوری نوری خیمہ سجا ہے، حضور تشریف فرما ہے، آگے صحابہ کرام کھڑے ہیں۔ جب عورت کو آتے دیکھا نا، آگے تلواریں اور نیزے کر لیے، آپ نے ہاتھوں سے پکڑ کے ادھر کیا، کہنے لگی جانتے نہیں ہو میں تمہارے محمد کی بہن ہوں۔ اللہ اکبر، میں تمہارے مصطفیٰ کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ جب میرے آقا نے ان کو تشریف لاتے دیکھا، میرے آقا کھڑے ہو گئے۔ آقا نے پوچھا بہنا خیریت سے آئی ہو؟ آپ عرض کرنے لگی کہ ہمارے بندے آپ نے پکڑ رکھے ہیں۔ میرے قبیلے والے کہتے تھے کہ اتنا ان کو پیسہ دو، جا کے چھوڑ دے گی، اتنی دولت دو۔ میں نے کہا میرا بھائی ہے، ویسے ہی چھوڑ دے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں نہیں؟ میرے آقا نے اپنے ایک صحابی کو بلایا، ان کے سفر کے لیے زادے راہ تیار کیا، تحائف تیار کیے۔ میرے آقا نے کہا یہ بہنا ساتھ لے لیں، یہ کھجوری ہیں، یہ تحائف ہیں، ساتھ لے لیں، آ جائے۔ جب میرے آقا باہر نکلے، صحابہ ادب سے آنکھ جھکا کے کھڑے ہیں۔ پھر لجپال کریم آقا کی ذات نے جا کے قیدیوں کو چھڑایا، وہ اس اپنی بہن کو پکڑا کے فرمانے لگے یہ لے پکڑ لے، لے جا۔ جب لے گئے نا، جب لے گئے نا، وہ قیدی بھی چلے گئے، میرے آقا کی بہنہ بھی چلی گئی۔ صحابہ آنکھ باندھ کرتے آقا جی یا رسول اللہ کیسے آپ راضی؟ میرے آقا نے فرمایا آج تک آپ کے مشورے کے بنا میں نے کوئی کام نہیں کیا، لیکن آج مشورہ اس لیے نہیں کیا کہ میرے کنویں میں میری بہنہ آ گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا کی آپ کی عظمت کے بارے میں شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ چلو گلا چاہے ساتھ نہیں بھی دیتا، لیکن اس شاعر کا انشاءاللہ ایمان تاکہ ہوگا۔ واپس سے کہے سبحان اللہ۔ جو تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ جو تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری سر بولو۔ ایک بات یاد رکھنا، جو میرے آقا کی نعت پڑھے، آقا پہ کثرت سے درود و سلام پڑھے، صحابہ کا احترام کرے، اہل بیت کے طہار کی نوکری کرے، اللہ والوں کا ادب کرے، اللہ اتنی دیر بہت نہیں دیتے جب تک سارے گناہ نہیں معاف کر دیتے۔ جو تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری اس سے معاشر زبانیں بند ہو جائے گی، ہاتھوں سے پوچھا جائے گا پتا کیا کیا کرتا رہا، ہاتھ کہیں گے سارے گناہ کیے باری تالا، لیکن جب تیرے یار کا ذکر آتا تھا اونچا ہو کے سبحان اللہ کہتا تھا۔ جو تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ رحمت کل شہائق تیری ذات ہے، رحمت کل شہائق تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول ہے وہ بھی قبول ہے، اور عشق مصطفیٰ وہی نبی قبول ہے، حیدری یا علی۔ آستانہ عالیہ احمد آباد شریف، آستانہ عالیہ احمد آباد شریف۔ ایک بار محبت نہ سارے پڑھن دی کوشش ضرور کر رہی ہے۔ رحمت کل جہاں کے رحمت کل جہاں کے
پوچھنے والا پوچھتا باری تعالیٰ تیرا اشار جس جہان کے لیے رحمت بن کے آیا، آواز آئی ارے جس جہان کا میں رب بن کے آیا، محمد اس جہان کی رحمت بن کے آیا۔ اور میرے آقا کے اشاق کی کیا بات ہے، ارے یہ میلاد پاک میرے آقا کی محبت بڑھانے کے لیے کام آتا ہے۔ یہ ذکر اذکار، یہ محبت کیسے بڑھتی ہے میں نہیں کہتا، شیخ موقع کے محدث دہلوی بیان فرماتے ہیں اگر آقا کی محبت بڑھانی ہو، اگر موجود ہو تو بڑھ جائے، نہ ہو تو پیدا ہو جائے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے میرے آقا کا ذکر اذکار کرو، آقا کی شانیں سناؤ، آقا کے کمالات سناؤ، آقا کی ولادت سناؤ، آقا کی بعثت سناؤ، آقا کے معجزات سناؤ، آقا کی معراج سناؤ، آقا کا میلاد سناؤ، اس کے مصطفیٰ بڑھتا جائے۔ یہ میرے آقا کی محبت بڑھانے کا شیخ صوفیاء نے، اولیاء نے، محدثین نے یہ ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کا یہی طرز عمل تھا، جب ایک سے زیادہ بندہ جمع ہوتے، یعنی کہ ایک دوست آیا دوسرا اس کے ساتھ مل گیا، جب وہ جمع ہوتے کوئی اور بات نہ ہوتی، وہاں ذکر مصطفیٰ، وہاں میرے آقا کا ذکر ہوتا۔ ایک ہی آپ نے کبھی حدیث پاک کی، یہ جتنی حدیث کی اسناد ہوتی ہیں، اس پہ غور کیا، کبھی کوئی روایت کر رہا ہے کبھی کوئی کر رہا ہے، یار ایک بات کو ہزاروں بندے کیسے روایت کرتے، کبھی سوچا؟ میں بتاتا ہوں کیسے۔ یہ اس لیے کہ صحابی جب حدیث روایت کرتا تھا نا تو اس کی یاد تازہ ہوتی رہتی تھی، ایمان تازہ ہوتا رہتا تھا۔ میرے آقا کی حدیث کو امانت بنا کے اپنے سینے میں چھپا کے، ارے آپ کے یہاں رونا باد میں آج سے 10 یا 15 یا 20 سال پہلے کے جو چودھری تھے، آج بھی جانتا ہوں ان کو، کبھی ذکر خیر ہوا؟ کوئی بڑا ہی بندہ یہاں پہ دینے والا ہو، فقیروں کی مدد کرنے والا ہو، شاید یہ کتا بندہ اس کا ذکر کرتا ہو۔ آخر کیا وجہ ہے؟ شاید لوگوں کی محبت دل سے آخر نکل جاتی ہے، لیکن جس کے دل میں ایمان ہو اس کے دل سے مصطفیٰ کی محبت نہیں نکلتی۔ میلاد پاک تمام اس لیے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا ہمارا سب کا آنا قبول فرمائے، میرے بھائیوں کو صاحب اولاد فرمائے، اور دعا کرتے ہیں کہ بھائی تعالیٰ بتقاضا انسان بولنے میں، بتانے میں، سمجھانے میں، سنانے میں کوئی لفظی غلطی، معنوی غلطی یا کسی اشارے کنائے کی غلطی جو کسی کو برے لگی ہوگی، تجھے تیرے یار کا واسطہ یا اللہ مجھے معاف فرمانا، ہم سب کا آنا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمانا۔ حاجی صاحب کو اللہ سے تندرستی عطا فرمائے، جتنے آپ تشریف لے کے آئے محبت کرنے والے، اللہ سب کو عزت مزید عزت عطا فرمائے۔ اور دعا کرتا ہوں آقا کی میلاد پاک شیرام صاحب کی بازا مجتمع کو اللہ کو عزت سے تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آسانی فرمائے، اور جتنے بندے جو بندہ جو بھی حاجت لے کے یہاں پہ آیا، اللہ یار کے ذکر بزرگ کی اس کی حاجت پوری فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔